السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک فیک ویڈیو کا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر ایٹم بم پھینکا تو پاکستان اسرائیل پر ایٹم بم پھینک دے گا۔ بعض غیر ملکی چینلز نے بھی اس پروپیگنڈا نیوز کو پھیلایا۔ ایسا کیوں کیا گیا میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر ایک اہم ترین اجلاس بھی ہوا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے جاری رکھے تو وہ ایران کے خلاف ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اس کا خمیازہ پوری دنیا، خاص کر حملہ آوروں کو بھگتنا پڑے گا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے مشترکہ فضائی حملوں کا آغاز صرف ایک عسکری کارروائی نہیں، بلکہ یوریشیا کی ابھرتی ہوئی جغرافیائی و معاشی بساط کو ہلا دینے والا واقعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تصادم صرف مشرق وسطیٰ کی ایک اور جنگ نہیں، بلکہ یوریشیا میں تشکیل پاتی کثیر القطبی معاشی ساخت کے لیے ایک بڑا دھچکا بن سکتا ہے۔ روس اور چین کی جانب سے ایران کو براہ راست فوجی مداخلت کی بجائے جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی جو تھی وہ اور پس پردہ حمایت جو ہے وہ اسی تناظر میں اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ 28 فروری کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے ایک وسیع مشترکہ فضائی مہم کا آغاز کیا، جس میں ایران کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل ڈھانچے اور تہران سمیت بڑے شہروں میں اعلیٰ قیادت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں تہران نے محدود سطح پر ڈرون حملوں کا آغاز کیا، جو امریکی اثاثوں اور علاقائی شراکت داروں کی طرف مبذول تھے۔ ابتدا میں ایران نے اسٹریٹجک صبر کی حکمت عملی اپنائی، یعنی حملے برداشت کرتے ہوئے سفارتی دباؤ کے ذریعے جنگ بندی کی کوشش کی، تاکہ اپنے مرکزی میزائل ذخیرے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تاہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایران اب زیادہ براہ راست اور شدید رد عمل کی طرف بڑھے گا۔ ایران کے صدر اور عبوری کونسل نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عارفی نے بھی سپریم لیڈر کا انتقام لینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی توقعات کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ایرانی موجودہ رجیم کی حمایت اور امریکہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ایران کی حمایت اور امریکہ کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد بہت سے ممالک کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ روس نے ان حملوں کو بلا اشتعال جارحیت قرار دیا اور روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ چین گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی اور علاقائی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دونوں ممالک نے یعنی روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی بھی درخواست کی ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایران نے اپنی نگاہ مشرق پالیسی کو تیز کیا تھا، یعنی مشرق پر فوکس کرنے کی۔ روس کے ساتھ 20 سالہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے کو حتمی شکل دی اور چین کے ساتھ 25 سالہ تعاون پروگرام کو مزید فعال بنایا۔ یہی وہ تناظر ہے جس میں موجودہ بحران روس اور چین کے لیے ایک بڑے امتحان کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ چین کے لیے ایران بنیادی طور پر توانائی کے تحفظ کا ذریعہ، جہاں سے وہ تیل کا ایک بڑا خریدار ہے۔ ایران سے رعایتی خام تیل کی فراہمی چین کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسے دیگر ذرائع سے سپلائی میں رکاوٹوں کا سامنا رہا ہے۔ ایران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک مرکزی کردار بھی ہے، جو چین کو مغربی کنٹرول والے سمندری راستوں سے ہٹ کر زمینی متبادل فراہم کرتا ہے۔
اگر ایرانی ساحلی اثاثے مثلا بندر عباس یا اسلوئے کے علاقے شدید نقصان کا شکار ہوتے ہیں تو چین کی اس لاجسٹک حکمت عملی کو بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ روس کے لیے ایران بین الاقوامی شمال جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور کا مرکزی دروازہ ہے، جو روس کو بحیرہ کیسپیئن اور ایرانی بندرگاہوں کے ذریعے بھارتی منڈیوں سے جوڑتا ہے۔ جنوری 2026 میں اس راہداری پر ریکارڈ ٹریفک دیکھنے میں آئی اور ماسکو کے علاقے سے بندر عباس تک کنٹینر ٹرینوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مغربی پابندیوں کے باعث روس کے شمالی راستے پہلے ہی محدود ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ایران کا عدم استحکام اس کی سرمایہ کاری اور تجارتی حکمت عملی کو کمزور کر سکتا ہے۔ جنوبی قفقاز اور شام میں اثر و رسوخ میں کمی کے بعد ایران روس کے لیے مغربی غلبے کے خلاف ایک اہم مورچہ بن چکا ہے۔ اسی پس منظر میں روس اور چین کی جانب سے ایران کو فراہم کی جانے والی جدید ٹیکنالوجی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ روس نے ایران کو اسٹریٹجک نگرانی اور فضائی دفاعی نظام فراہم کی، جن میں خیام جاسوس سیٹلائٹ ہے، Su-35 لڑاکا طیارے ہیں، S-400 فضائی دفاعی نظام ہے اور ریزرونائز NE ریڈار شامل ہے۔ یہ نظام مغربی اسرائیلی طیاروں اور میزائلوں کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کی معاونت نسبتاً خاموش مگر نہایت مؤثر رہی ہے۔ بیڈو-3 نیویگیشن نظام کی فراہمی کے ذریعے ایران نے امریکی GPS پر انحصار کم کیا ہے، جبکہ خفیہ اور انتہائی درست فوجی سگنلز نے اس کے میزائل رہنمائی کی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے۔ چین کے سیٹلائٹ نیٹ ورک سے ملنے والی ریئل ٹائم معلومات ایران کو خلیج فارس میں امریکی بحری نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ CM-302 سپر سونک میزائل اور YLC-8B اینٹی اسرائیلی ریڈار جیسے نظام جو ہے ایران کی دفاعی حملہ آور صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم ساری ٹیکنالوجی کے باوجود اصل سوال تاثر کا ہے۔ عالمی سیاست میں طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اعتماد اور ساکھ سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اگر روس اور چین صرف ٹیکنالوجی فراہم کرنے تک محدود رہتے ہیں اور ایران کو کھلے عام زیادہ مضبوط فوجی مدد فراہم نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے ایک ساکھ کے خسارے میں بدل سکتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے وہ مالک جو مغرب کے متبادل، امریکہ کے متبادل کے طور پر ماسکو اور بیجنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اہم امتحان ہوگا۔ روس اور چین کے دوستوں کو شدید دھچکا لگے گا اور ان کو پیغام ہوگا کہ مشکل وقت میں روس اور چین ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہوگی۔ کچھ مبصرین روس یا چین کی براہ راست فوجی مداخلہ نہ ہونے کو ایران کی تنہائی سے تعبیر کر رہے ہیں، مگر گہری سطح پر دیکھا جائے تو ماسکو اور بیجنگ نے سفارتی اتحادی سے بڑھ کر ٹیکنالوجیکل اینکر کا کردار اختیار کیا، یعنی ٹیکنالوجی فراہم کیا صرف۔ اس کے باوجود ایک ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جہاں صرف ٹیکنالوجی کافی نہ ہو اور زیادہ واضح سپورٹ درکار ہو، مدد درکار ہو۔ اگر مغربی اتحاد ایران کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کثیر القطبی نظام کا بیانیہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا رجیم چینج منصوبہ کامیاب ہو گیا تو ایران صاف طور پر اسرائیل کی گود میں چلا جائے گا اور یہ پاکستان اور عربوں کے لیے پہلے سے زیادہ بڑا خطرہ ہوگا۔ یعنی آیت اللہ کا ایران عرب ممالک کے لیے اتنا خطرہ نہیں جتنا رضا شاہ پہلوی کا ایران خطرناک ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک دھمکی ہوگی۔ اسرائیل ایران میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ اب ایک طرف اسرائیل ہوگا، افغانستان میں طالبان ہیں جن سے ہم لڑ رہے ہیں، اور بھارت میں مودی۔ ہمارے لیے ایک نیا امتحان ہوگا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں جس پروپیگنڈے کا ذکر کیا وہ اسی سازش کے تانے بانے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی اور روس کی یوکرین میں مصروفیت اپنی جگہ، مگر تہران کا سقوط یوریشین زمینی پل کے لیے ایک فیصلہ کن شکست ثابت ہو سکتا ہے، روس اور چین دونوں کے لیے۔ اس لیے یہ بحران صرف ایک علاقائی تصادم نہیں ہے بلکہ ایک وسیع تر عالمی طاقتوں کے توازن کا امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ روس اور چین اور پاکستان اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔
2026 के ये हमले मशरिक़ वस्ती की हदूद से कहीं आगे असरात मुरतब कर सकते हैं। रूस और चीन के लिए लम्हा फैसला कुन है कि वो सिर्फ मुतात हमायत तक महदूद रहते हैं या अपनी इलाकाई साख और अपनी साख और कसीर कुतबी विजन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो भी कोई ताकत है एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने ये खिलाफ पुर ना किया तो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ती में मगरबी बालादस्ती मजबूत हो सकती है, बल्कि आलमी सतह पर रूस और चीन इत्तेहाद की साख भी सवालिया निशान बन सकती है। रूस तो फिर यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, लेकिन चीन के बारे में ये राय बनती जा रही है कि चीन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने, पैसे कमाने में लगा हुआ है, वो अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए कुछ नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।